بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانجاس، یہ باب ہے نجاستوں کے بیان میں۔ نجس اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نجاست ہو، ناپاک، اور نجس بالفتح عین نجاست کو کہتے ہیں۔ انجاس یہاں نجس کی جمع ہے بمانے ناپاک چیز۔ تو اب ناپاک چیز کو کیسے پاک کیا جائے گا اس کا بیان ہوگا۔ ناپاک کپڑا بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بدن بھی ہو سکتا ہے، ناپاک برتن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ناپاک ہے تو اس کی پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یطہر بدن المصلی، یا یطہر دونوں پڑھ سکتے ہیں، تفعیل سے بھی اور ثلاثی سے بھی۔ نمازی کا بدن پاک کیا جائے گا، وثوبہ اسی طرح سے نمازی کا کپڑا بھی، ومکانہ اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے مصلی اس جگہ۔ تو اگر ننگی جگہ پر پڑھ رہا ہے تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، مصلی بچھا کے پڑھ رہا ہے تو مصلی کا، چڑھائی بچھا کے پڑھ رہا ہے تو چڑھائی کا پاس ہونا، یعنی اس جگہ کا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جن کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ رہا ان کپڑوں کو بھی، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا اس جگہ کو بھی، یا جس جگہ جو کپڑا بچھا کے پڑھ رہا اس کپڑے کو۔ نیچے زمین ناپاک ہے مگر مصلی پاک ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو اگر یہ چیزیں ناپاک ہوں، مصلی کا بدن یا مصلی کا کپڑا یا مصلی کا مکان، ٹھیک ہے، تو اس کو پاک کیا جائے گا نجس مرئی سے۔ اگر وہ نجاست ایسی ہے جس کے ذریعے ناپاک ہے کہ وہ دیکھنے والی نجاست ہے، نجاست مرئی ہے، نظر آنے والی نجاست، تو بے زوال عین ہی، تو اس کی پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ عین نجاست کو زائل کرنے سے۔ جس طرح سے بھی عین نجاست زائل ہو گئی، اگر مرئی نجاست ہے تو ٹھیک ہے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مثلا کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی اور وہ نظر آ رہی ہے، اب آپ نے اسے چھڑا دیا، چاہے کسی بھی صورت سے، جھاڑ کر کے، کھرچ کر کے، دھو کر کے، عین نجاست زائل ہو گئی تو کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، بدن ہو یا کپڑا ہو۔ تو عین نجاست سے ہی، عین نجاست کے زائل ہونے سے مصلی کا بدن، کپڑا یا مکان پاک ہو جائے گا۔ وَإِن بَقِيَ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ، اگرچہ اس کا وہ اثر باقی رہ جائے جس کا زائل کرنا بہت مشکل ہے۔ کس سے پاک ہو جائے گا؟ بالماء، پانی سے۔ کون سی نجاست؟ نجاست مرئی، ٹھیک ہے۔ پانی کے ذریعے اگر اس کو دھو دیا، صاف ہو گئی، تو وہ کپڑا بدن پاک ہو جائے گا پانی کے ذریعے۔ یہ متعلق ہے زوال عین ہی سے، یعنی عین نجاست کا زوال مقصود ہے، اس کا ازالہ کیسے ہو جائے؟ پانی سے زائل ہو گیا تو پانی سے پاک ہو جائے گا۔ وَبِكُلِّ مَاءٍ طاہر مُزِلٍ، اور ہر ایسی بہنے والی چیز سے بھی وہ نجاست پاک ہو جائے گی، یا اس نجاست سے وہ کپڑا بدن پاک ہو جائے گا جو بہنے والی چیز، لیکوڈ چیز طاہر ہو اور مزیل نجاست ہو۔ پانی تو ظاہر سی بات ہے مطلق پانی ہے، اس سے تو ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، لیکن پانی نہیں ہے، پانی کی جگہ کوئی اور چیز ہے، مثلا عرق گلاب رکھا ہوا آپ کے پاس، یا عرق گلاب میں سرکہ رکھا ہوا ہے، تو یہ مزیل بھی ہے اور مائع بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ تو کوئی بھی بہنے والی پاک چیز سے اگر پاک کر دیا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہنے والی چیز ایسی ہو جو خود زائل کر دینے والی ہو، ایسی نہ ہو جس کے اندر چپچپاہٹ ہو۔ مثلا تیل سے اگر آپ نے دھوئی نجاست تو تیل تو خود چپک جائے گا، تو وہ نجاست کو مزیل کہاں ہوگا؟ ایسی چیز جو مزیل نجاست ہو۔ ہاں تو دودھ پاک بھی ہے، بہرحال پاک بھی ہے، مزیل بھی ہے۔ جب سرکے سے پاک ہو جائے گا تو اس سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اچھا جی، جیسے سرکہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہنے والی چیز بھی ہے۔ وَعَمَّا لَمْ يُرَى أَثَرُهُ، لیکن وہ نجاست جس کا اثر نظر نہیں آ رہا، یعنی غیر مرئی ہے۔ یہ تو نجاست مرئی کا حال تھا کہ پانی سے یا کوئی بھی بہنے والی چیز سے جو مزیل نجاست ہو اور طاہر ہو اس سے پاک ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نجاست ایسی ہے جو مرئی نہیں ہے، لم یری اثرہ، جس کی نجاست کا اثر نظر نہیں آ رہا، تو عطف علی قولہ عن نجس مرئی، اس کا عطف کس پر ہے؟ لم یری اثرہ کا نجس مرئی پر ہے، یعنی ایسی نجاست جو مرئی ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی پانی سے، اور جو مرئی نہیں ہے وہ کیسے پاک ہوگی؟ بغسلہ ثلاثا، وہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگی۔ وہاں کیا تھا؟ زوال نجاست 1 دفعہ میں ہو جائے یا 10 دفعہ میں ہو یا 20 دفعہ میں ہو، جب تک نجاست زائل نہیں ہوگی۔ آپ نے یوں چھوڑا، جھاڑا، یوں جھاڑا، چھوٹ ہی نہیں رہا،
20 चुटकियों में जाके छूटा तब जाके पाक होगा, है ना। निजात नजर आ रही थी वो खत्म हो गई, या एक दफा ही पानी धोने में सब साफ हो गया, निजासत वो खत्म हो गई जो नजर आ रही थी, तो पाक हो जाएगा। लेकिन ऐसी निजासत जो गैर मरई है, मसलन पेशाब में कपड़ा भीग गया, अब ये सूख गया, जाहिर सी बात है निजासत नजर नहीं आ रही है, तो अब ये कैसे पाक होगा? जाहिर सी बात है झाड़ने से खुरचने से तो होगा नहीं, एक दफा धोने से भी नहीं होगा, बल्कि क्या मरतबा धोने से होगा? 3 मरतबा। ये नहीं कि अब तो साफ हो गया होगा, एक मरतबा धो दिया खूब ढेर सारे पानी से, नहीं, 3 मरतबा, हर मरतबा धो करके निचोड़ा जाएगा। बेगस्ल ही, अगर निजासत गैर मरी है तो वो धोने से पाक होगी, सलासन 3 मरतबा धोने से, व असर ही फी कुल्ल मर्रतिन, और हर मरतबा निचोड़ने से, हर मरतबा धो करके निचोड़ना ताकि उसका पानी ज़ाइल खत्म हो जाए वहाँ से। इन अमकना, ये हर मरतबा निचोड़ना उस वक्त है जबकि उस चीज़ का निचोड़ना मुमकिन हो। आपका थैला नापाक हो गया, निचोड़ना मुमकिन है, कुर्ता नापाक हो गया, निचोड़ना मुमकिन है, लेकिन ये कालीन नापाक हो गई तो इसको कैसे निचोड़ना मुमकिन नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अब इसको एक बार धो देंगे, डाल देंगे किसी जगह, जब इसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा पानी डाल देंगे इसके ऊपर, फिर जब टपकना बंद हो जाएगा पानी का, फिर तीसरी मरतबा जब सूख जाएगी तो ये पाक हो जाएगी। तो हर मरतबा, तीनों मरतबा निचोड़ना ज़रूरी है अगर निचोड़ना मुमकिन हो, बशर्ते अन युबालिग फिल असर फिल मर्रति सालिसा, इस शर्त के साथ कि तीसरी मरतबा निचोड़ने में मुबालगा करे। 2 मरतबा निचोड़ दिया, हल्का फुल्का भी चल गया, मगर लेकिन तीसरी बार वो फायदे से कोई कोतरा उसके अंदर बाकी न रह जाए। इस निचोड़ने में भी किसकी ताकत के एतबार है? धोने वाली की ताकत के एतबार है। बेक़द्र कुव्वत ही, अपनी कुव्वत भर जितनी उसके अंदर ताकत है। अब ताकत को नहीं कि पूरा पसीना पसीना हो जाए, मतलब आमतौर पर निचोड़ने के बाद जितना पानी निकल जाता है, इतना भी नहीं कि वो उसको बिल्कुल टुकड़े कर दे और फाड़ दे कपड़े को, अपनी ताकत के मुताबिक उसको, हाँ। व इल्ला यग़सिलो, वरना अगर निचोड़ना मुमकिन नहीं है तो यग़सिलो, धोए, व यत्रुको, और धो करके कपड़े को छोड़ दे, टांग दे अगर टांगने के लायक है तो, और नहीं तो छोड़ दे। इला आदमिल क़तरान, कब तक छोड़े रखे? जब तक कतरे टपकने बंद ना हो जाए। कतरे टपकने बंद हो गए, तकातुर बंद हो गया तो सुम्मा, फिर एक बार धोए, फिर इसी तरह से छोड़ दे यहाँ तक कि तकातुर बंद हो जाए। सुम्मा कदा, सुम्मा हा कदा, फिर इसके बाद तीसरी बार भी ऐसे ही करे। तो ये सुम्मा व सुम्मा हा कदा, यानी फिर और फिर ऐसे ही 3 बार करे। व खुफ़्फ़ुहु अन ज़ी जिर्मिन, इसी तरह मुसल्ली का मोज़ा पाक होता है कौन सी निजासत से? ज़ी जिर्म, कौन सी? जो दल वाली निजासत है, गाढ़ी निजासत है, जिर्म वाली निजासत, जिसका बदन होता है गाढ़ा बन होता है, जिर्म वाली निजासत है। जफ़ा बितल्क बिल अर्द, जब ये ज़मीन से रगड़ कर के खुश्क हो जाए, मोज़े में, ये जूते में लगी हुई निजासत, तो वो जूता और मोज़ा पाक हो जाएगा। भाई आप चल रहे हैं सड़क पे, कहीं गोबर कुछ लगा हुआ है, अब वो नीचे तलबे में लग गया, या मोज़े ही पहने हुए जैसे चमड़े के मोज़े वगैरह होते हैं उनमें निजासत लग गई, अब उसको अगर ज़मीन पर रगड़ दिया और ज़मीन के रगड़ने से वो साफ़ हो गई, छूट गई वो निजासत, तो जूता क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। वजब वज़हु अबू यूसुफ फ़ी रतबिही, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने तर निजासत में भी, ज़ी जर्म वाली जो निजासत है अगर तर भी है तो भी उसके रगड़ने को ज़मीन से इमाम यूसुफ ने जायज़ करार दिया है। एक तो ये कि सूखी निजासत लग गई, गोबर सूखा हुआ था लग गया, रगड़ दिया आपने पाक, तो कहते हैं अगर वो गीला भी है और जूते में लग गया, मोज़े में लग गया, लेकिन उसको आपने ज़मीन से रगड़ दिया, रेत से, मिट्टी से रगड़ दिया, तो भी वो पाक हो जाएगा। इज़ा बालगा, हाँ, मगर कब? जबकि रगड़े में वो मुबालगा करे, कायदे से रगड़ दिया ना, बस एक दफ़ा रगड़ दिया बात को नहीं, संभाल के पूरा पैर घुमा कर। वह बेही युफ्ता, और इसी पर फतवा भी है कि अगर वो तर भी है ना, या खुश्क भी है, अगर रगड़ दिया ज़मीन मिट्टी से तो मिट्टी तो पाक है ना, पाक करने वाली भी है, तहूर भी है। वह अम्मा ला जिर्म लहू बिलग़स्ल, लेकिन वो निजासत जिसमें जिर्म नहीं है ना, जर्म नहीं है, जिसमें दल नहीं है, वो अगर ऐसी निजासत है तो बिलग़स्ल फ़क़त, तो वो किससे पाक होगा? हाँ, मसलन पेशाब लग गया जूते में, मोज़े में, तो पेशाब तो जर्मदार नहीं है,
لہذا اس کو دھونے ہی سے وہ موزہ پاک ہوگا، رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ چمڑے میں جو جذب ہو گیا پیشاب، ظاہر سی بات ہے وہ رگڑنے سے ختم نہیں ہوگا، لیکن دلدار جو نجاست ہوتی ہے وہ اندر جذب نہیں ہوتی۔ اے یطہر الخف عما لا جرم لہ، یعنی وہ موزہ جو ایسی نجاست سے ناپاک ہوا ہے جس میں جرم نہیں ہے، دلدار نہیں ہے وہ نجاست، جیسے پیشاب ہے یا اس کے علاوہ شراب وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، تو بالغسل فقط، تو وہ صرف دھونے سے ہی موزہ یا جوتا پاک ہوگا۔ وعن المنی بغسلہ، اسی طرح سے منی سے اگر کپڑا ناپاک ہو گیا یا بدن ناپاک ہو گیا، ایک تو یہ کہ خروج منی سے آدمی پورا ناپاک ہو جاتا مگر نجاست حکمی ہے، اور ایک نجاست حقیقی کہ منی خارج ہوئی اور بدن کے کسی حصے میں لگ گئی، تو جس حصے میں لگی وہ حصہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ تو منی اگر کپڑے میں لگی ہے یا بدن میں لگی ہے تو بغسل ہی، تو کس سے پاک ہوگا وہ کپڑا اور بدن؟ دھونے سے پاک ہوگا۔ سواؤن کان رطبا او یابسا، خواہ وہ منی کیسی ہو، مرطوب ہو یا خشک ہو، یعنی وہ چاہے تر ہو یا خشک ہو۔ او فرقن یابسہ، یا اگر وہ خشک ہے تو اس کے کھرچ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بدن پہ لگی ہے اور کھرچ دینے سے صاف ہو گئی تو بھی کپڑا یا بدن پاک ہو جائے گا۔ ھذا اذا کان راس الذکر طاہرا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ راس ذکر پاک ہو۔ خروج منی کے وقت کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ منی راس ذکر میں اور جگہ بھی ملوث ہو گیا، راس ذکر اور بدن پر لگے، ایک یہ کہ صرف وہ اپنے مخرج اپنے سوراخ سے نکلا اور باقی راس ذکر اس میں ملوث نہیں ہوا۔ اگر پہلے سے وہ پاک تھا تو صرف خروج منی سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کو کھرچ دینے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن پہلے سے مثلا کسی نے پیشاب کیا ہے اور پیشاب میں راس ذکر سنا ہوا ہے، اب وہ سوکھ گیا، اب جب منی نکلے گی، منی لگے گی تو منی تو تر ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے وہ راس ذکر بھی پاک ہو گیا، اب وہ دھونے ہی سے پاک ہوگا، اب کھرچنے سے پاک نہیں ہوگا۔ یا کپڑے میں پیشاب لگا ہوا تھا، اب منی سوکھی اگر لگی ہے تو سوکھی منی کے کھرچ دینے سے پاک ہو جائے گا، تر منی اگر لگی ہے تو اس کا دھونا ہی ضروری ہوگا۔ ایسی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ صحیح مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منی اگر لگ جاتی بدن یا کپڑے پر تو میں اسے دھو دیتی، اور اگر سوکھ جاتی تو میں اسے کھرچ دیتی، کھرچنے ہی سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بے ان بالا، کس طرح راس ذکر مثلا ملوث نہ ہو، راس ذکر اذا کان راس ذکر طاہرن، یہ اس وقت ہے جبکہ راس ذکر یعنی وہ حصہ ذکر کا پاک ہو خروج منی کے وقت۔ بے ان بال، مثلا اس طرح کہ اس نے پیشاب کیا، ولم یتجاوز البول عن راس مخرجہ، اور پیشاب کرنے میں بول راس مطلب مخرج کے سرے سے تب متجاوز نہیں ہوا، ایک سوراخ ذکر ہے، پیشاب کی دھار وہیں سے نکل گئی، اب وہ ادھر ادھر نہیں پھیلا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب ادھر ادھر بھی پھیل جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو پیشاب کیا ہے اور راس ذکر سے متجاوز نہیں ہوا ہے تو وہ حصہ جو راس ذکر والا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اگر منی اس میں لگتی ہے تو منی کھرچ دینے سے ہی پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ راس ذکر پیشاب سے ہی ناپاک ہو چکا، پہلے ہی پیشاب پھیل گیا تھا اور لگ گیا تھا ادھر ادھر، اب منی نکلی تو وہ جو پیشاب تھا وہ اگرچہ سوکھ گیا لیکن جب بھی تری ملے گی اسے وہ کیا ہو جائے گا پاک۔ جیسے یہ کپڑا پیشاب ہے، اب سوکھ گیا تو اب اس وقت تو سوکھا ناپاک نہیں ہے نا، لیکن جیسے ہی پانی اس پر گرے گا یہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، تو یہ بغیر دھوئے تو پاک ہوگا نہیں۔ اسی طرح سے پیشاب کیا تھا، پیشاب ادھر ادھر نہیں بہا اور صرف راس مطلب مخرج سے ہی نکل کے ختم ہو گیا تو راس ذکر ملوث نہیں ہوا، اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ ادھر ادھر لگ گیا تھا پیشاب مگر اس نے استنجا کر لیا تو استنجا کر لیا تو دھو لیا، سب دھونے کے بعد پاک ہو گیا۔ تو پاک ہونے کی دو صورتیں راس ذکر کے، ایک تو یہ کہ پیشاب کے وقت پیشاب ادھر ادھر نہیں پھیلا، سیدھے مخرج سے سوراخ سے نکل گیا تو بھی ادھر ادھر کا حصہ ناپاک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ناپاک ہو گیا تھا مگر اس نے استنجا کر لیا، دھو لیا تو بھی پاک ہے۔ کہتے ہیں یہ کھرچ دینے سے اس وقت پاک ہوگا جبکہ راس ذکر طاہر ہو، مثلا اس طرح کے پیشاب کیا اور یہ پیشاب راس مخرج سے متجاوز نہ ہوا،
آئی بس میں. اور تجاوزہ یا متجاوز تو ہوا پیشاب راس ذکر سے، مگر بستنجا اس نے استنجا کر لیا، دھو لیا تھا، تو راس ذکر پاک ہے. ولا فرق بین الثوب والبدن فی ظاہر روایہ، اور ظاہری روایت میں منی کے بارے میں جو حکم دیا گیا کہ وہ دھونے سے پاک ہوگی یا خروج دینے سے، اس میں بدن اور ثوب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کپڑے میں لگ گئی منی، اگر خشک ہے تو اسے خروج دینے سے پاک، اور بدن میں لگی ہے سوکھی ہے تو بھی خروج دینے سے پاک ہو جائے گا. تو بدن اور کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا. اور اگر وہ رطب مرطوب ہے تو پھر دھونے ہی سے پاک ہوگا. وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ تھا، اور امام حسن کی روایت جو امام ابو حنیفہ سے ہے وہ یہ ہے کہ لا یطہر البدن بالفرق، وہ فرماتے ہیں کہ کھرچنے سے بدن پاک نہیں ہوگا، بلکہ منی سے جب بدن ملوث ہو گیا یا کپڑا ہو گیا تو کیسے پاک ہوگا؟ دھونے ہی سے پاک ہوگا. اور یہی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. والسیف ونحوہ بالمسح، اور تلوار یا تلوار جیسی کوئی اور چیز ہے، مثلا پلیٹ ہے، چمچہ ہے، اور کوئی چیز ہے، اگر اس میں نجاست لگ گئی ہے اور نجاست پہنچ دی کسی چیز سے، صاف کر دی، ٹھیک ہے، بالمسح پہنچ دینے سے ہی تلوار وغیرہ پاک ہو جائے گی. مثلا موبائل پہ ہی نجاست لگ گئی کوئی، اب یہ شیشہ ہی تو ہے، ہم نے کسی کپڑے سے کسی چیز سے صاف کر دی، نجاست ختم ہو گئی تو یہ ناپاک نہیں، اس لیے کہ شیشے کے اندر جذب کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ طفائی ہے، یہاں نجاست لگی، ہم نے یہیں سے پہنچ دی، یہ پاک ہو جائے گی. یہ اس میں جذب کی صلاحیت نہیں ہے، پاک ہو. لیکن کوئی چیز اگر ایسی جس میں جذب کی صلاحیت ہے، مثلا کاغذ ہے، اس میں جذب کی صلاحیت ہے، اب کاغذ پہ کوئی نجاست لگی، ہم نے ظاہر سی بات ہے اسے اگر دھوئیں گے تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگا، لیکن یہ پاک ہو جائے گا. پلاسٹک ہے، کوئی اور چیز ہے، تو تلوار ہو، چاقو ہو، چمچہ ہو، پلیٹ ہو، پیالہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو جذب کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ناپاک چیز انہیں لگ جائے، کوئی ناپاکی لگ جائے، تو وہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں برتن؟ اس طرح پہنچ دینے سے ہی پاک ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کھانے پینے کے برتن ہیں تو اسے قاعدے سے دھو کر کے پاک کیا جائے گا. ہاں اگر تلوار میں یا کسی ایسی چیز میں نقش و نگار بنا ہوا ہے، کھدائی ہوئی ہے، تو اب نجاست اس کے اندر چلی جائے گی، اب وہ پہنچ دینے سے پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو کھرچا نہ جائے. چاہے وہ برش وغیرہ سے کھرچ دیں، چاہے کپڑے سے کھرچ دیں، چاہے پانی سے صاف کر دیں، تب وہ پاک ہوگا. یعنی نجاست کا اثر اس میں باقی نہیں رہنا چاہیے. والبساط یجری الماء بجری الماء علیہ لیلتن، اور بچھونا پاک ہو جائے گا جب اس پہ ایک دن رات پانی بہہ جائے. مثلا قالین ہی ہے یا بچھونا لیاب وغیرہ ہے، آپ کسی بہتے پانی میں ڈال دیجئے، دریا میں ڈال دیجئے، ایک دن پڑی رہی ہے، تو یہ ایک دن پڑے رہنے سے اب اسے نہ نچوڑنے کا مسئلہ ہے، نہ تقاطر کے ختم ہونے کا مسئلہ ہے. یہ ایک دن رات جب اسے پانی گزر گیا تو اب ظن غالب ہے کہ اس کی ساری نجاست دھل گئی، صاف ہو گئی. تو اگر دریا میں ڈال دیا ہے جہاں پانی بہہ رہا ہے، تو ایک دن رات اگر پڑا رہا ہے بچھونا یا قالین یا کوئی بھی چٹائی وٹائی اس طرح کی چیز، تو وہ پاک ہو جائے گی. اور بچھونا بجری الماء علیہ لیلتن، ایک دن ایک رات، یہاں لیلہ سے مراد یوم اور لیل دونوں ہے، یعنی 24 گھنٹے. اگر ایک دن رات پانی اس طرح بہہ گیا اس کے اوپر تو وہ بھی پاک ہو جائے گا بچھونا. والارض والآجر المفروش، اور زمین اور وہ اینٹ جو بچھی ہوئی ہے زمین میں، کھرنجا لگا ہوا تھا جیسے اینٹوں کا کھرنجا، تو یہ زمین ہو مٹی کی یا ڈامر جیسے بھی ہے، کوئی سی بھی زمین ہو، یا اس میں جو اینٹیں بچھی ہوئی ہیں، فرش لگا ہوا اینٹیں بچھی ہوئی ہیں، یہ اگر اینٹ ناپاک ہو جائے یا زمین ناپاک ہو جائے تو بالیب سے وذہاب الاثر، تو یہ صرف سوکھ جانے اور ناپاکی کا اثر زائل ہو جانے سے ہی پاک ہو جائے گی. تو زمین ناپاک اب آتا ہے، کتے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، پاخانہ کر کے چلے جاتے ہیں، مگر سب ادھر چلنے پھرنے میں، پہیوں کے نیچے آنے میں، پیروں کے نیچے آنے میں، ہوا چھوڑنے میں، سب زمین پتہ نہیں چلتا کہاں کب پیشاب کیا تھا، کہاں پاخانہ کیا تھا جانوروں نے. تو وہ زمین کیا ہے؟ پاک. آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ سڑکوں پہ ہو جاتی ہے، اب سڑک پہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے لیکن نماز ہو جائے گی، حالانکہ کتنی مرتبہ وہاں جانوروں نے لیت گوبر کیا ہوگا مگر اس کا کچھ اثر نظر نہیں آ رہا. تو وہ زمین صرف خشک ہو جانے سے ہی
اور زوال نجاست یا اثر زوال نجاست سے ہی کیا ہو جائے گی؟ وہ پاک ہو جائے گی. مگر یہ پاک کس کے لیے ہوگی؟ للصلاۃ لا للتیمم. وہ صرف نماز کے لیے پاک ہوگی. ایسی زمین یا ایسی اینٹ جو بچھی ہوئی ہے، فرش لگا ہوا ہے، مگر تیمم کی نہیں. ایک ایسی جگہ پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں ابھی کل کتے نے پیشاب کیا تھا، جو سفید سفید پتھر لگا ہوا ہے، یہاں پیشاب کیا تھا. بھلے پیروں سے سب ختم ہو گیا، پیشاب کا اثر بھی، نجاست کا اثر بھی سب ظاہر ہو گیا. تو آپ یہاں کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس جگہ تیمم کی نہیں ضرب لگا کر کے تیمم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تیمم کی نہیں ہے، واضح طور پر نص موجود ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ہاں، خوب پاک ہو زمین، تب اس سے تیمم کریں گے. ہے یجوز الصلاۃ علیہما، یعنی ان دونوں چیزوں پر نماز تو جائز ہو جائے گی. کون سی دونوں چیزوں پر؟ زمین پر اور بچھی ہوئی اینٹ پر. ولا یجوز التیمم بہما، لیکن ان دونوں چیزوں سے تیمم جائز نہ ہوگا، اس نے کہ اس کے لیے یقینی طور پر زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. وَقَذَلْ خُصُّ، اسی طرح سے خُص کہتے ہیں، مغرب کتاب ہے وقت کی، کہتے ہیں مغرب میں خُص کی تعریف یہ ہے، ہوا بیت من قصب، وہ گھر جو بانس کا بنا ہوا ہو، بانس کا گھر، پھوس کا گھر. ٹھیک ہے. مراد یہاں السترۃ التی تکون علی السطوح ہے، وہ پردہ ہے جو چھتوں پر عموماً لگا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کچے مکان اس طرح کے رہتے ہوں کہ وہاں بانسوں کا یا پتیوں کا اس طرح گھاس کا پردہ لگاتے ہوں. اب وہ اگر ناپاک ہو گیا تو اس کی پاکی کا کیسے حکم ہوگا؟ من القصب، یعنی وہ پردے جو چھتوں پر بانس وغیرہ کے لگائے جاتے ہیں. وشجر وکلأ قائم فی الارض، تو خُص کا بھی وہی حکم ہے جیسے ہم نے ابھی کس کا بتایا، زمین کا اور اینٹ کا وہی حکم ہے. رہا درخت اور گھاس، شجر وکلأ قائم فی الارض، تو درخت اور گھاس، وہ درخت اور گھاس جو زمین پر قائم ہے، ابھی زمین میں ہی ہے، درخت لگا ہوا زمین میں. اب وہ درخت ناپاک اگر ہو گیا تو صرف سوکھنے سے ہی وہ پاک ہو جائے گا. جس طرح زمین کے بارے میں بتایا کہ زمین سوکھنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک. تو چونکہ ابھی درخت زمین میں ہی لگا ہوا ہے تو اس کا حکم کس کا ہوگا؟ زمینی کو، اسی کے تابع ہے، لہٰذا وہ بھی سوکھنے سے. اسی طرح سے گھاس، جانور جا رہے ہیں، گھاس پہ پیشاب پخانہ کر کے لے گئے. کتنے کھیت، سبزیاں وبزیاں سب رہتی نہیں رہتی ہیں، کتنے پیشاب پخانہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سب سوکھ چاک کر کے کیا ہو جائے گا؟ اس کا حکم جو پالک کا ساگ ہے وہ پاک ہی ہو جائے گا سوکھنے کے بعد. تو درخت ہو یا ساگ وغیرہ، کوئی بھی گھاس وانس کچھ بھی ہو، لیکن جب یہ زمین میں لگی بھی ہو، زمین کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک ہے، زمین پر، تو پاک ہے. لو تنجسا ثم جفا طہورا، اگر یہ چیزیں ناپاک ہو گئیں، یعنی درخت یا گھاس سبزی وغیرہ ناپاک ہو گئی اور پھر سوکھ گئی، تو سوکھنے کے بعد طہورا، پاک ہو گئی. هو المختار، یہی مختار مذہب ہے. وما قطع منہما، لیکن جو درخت یا جو گھاس کاٹ لی گئی، اب زمین سے لگی بھی نہیں ہے، درخت کٹا پڑا ہے، یا گھاس ہے اب کٹ کر کے سبزی منڈی میں آ گئی، گھاس یا سبزی منڈی میں آ گئی اور پھر وہاں کوئی پیشاب کر گیا اس کے اوپر، تو جب یہ دونوں چیزیں کاٹ لی گئی ہوں زمین سے تو بے غسل ہی، تو صرف یہ دھونے ہی سے پاک ہوں گی، لا غیر، بغیر غسل کے پاک نہ ہوں گی. ایک درخت کٹا پڑا ہے، جیسے تمام مطبخ میں آپ دیکھیں کتنے سب درخت کٹے پڑے ہیں، اب یہ اگر ناپاک ہو گئے تو صرف سوکھنے سے نہیں، یہ لکڑی کب پاک ہوگی؟ جب دھو لی جائے گی. جلانے کی نہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کائے کی نہیں پاکی کی ضرورت تھی؟ نماز پڑھنا ہے اس لکڑی کے اوپر، یا اس کے کوئی تختہ وغیرہ بنانا، پھر نماز پڑھنا. اب وہی نجس درخت تھا کٹا ہوا، اسی کا تختہ بنا لیا اور دھویا ہے نہیں، تو اس پر نماز جائز نہیں ہوگی. لما ذکر تطہیر النجاسات، شرح فی تقسیم ہے. چلیے بس رہے.